ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا، میرا خیال ہے پنجابی ہیں کیونکہ لاہور میں رہتی ہے. لگا لیں تاکہ ہاں اس نے تو ڈکلائن کر دیا. ڈکلائن کر دیا مروت چلیں صاحب. ابھی ہو سیکنڈ سکتا ہے آپشن میں اب میں اب تو ملائیں مروت صاحب، آرام سے ملا لیں. عید کا دن ہے یہ ٹھیک ہے یہ رہنا. ہاں بیل جاری ہے اس وقت ویورز. ہاں یہ بھی اب نہیں اٹھا رہا ہے. حامد میر صاحب کو کر لیں کسی. حامد میر صاحب کا تو نمبر ہی میرے پاس نہیں ہے شاہزیب خانزادہ صاحب کو کر یار. لیں. میری دیکھو نا ان لوگوں کے ساتھ کوئی عید ایسی کا دن ہے، مروت صاحب کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا، کر لیں. وہ کہیں گے کہ عید مبارکی کے لیے تو نہیں کیا، یہ پنجابی سیکھنے کے لیے کر دیا. ہاں کاشف ضمیر کو کر لیں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. یار بات سنو، اس نے 2-3 دفعہ فون کیا تھا، میں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، پھر وہ گلے شروع ہو جائیں گے. اچھا یا کسی پولیس نے ہمارے تعلقات کا دڑن تک کر دیا یہ میرے خیال میں فکس تو نہیں نہ. وہ جو یہ ابھی اس نے کیا اس سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کے پی کی کا نہ ہو. پھر میں پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی ہاں وعلیکم السلام میم. ایک گزارش ہے آپ سے، میں ایک لائیو پروگرام سے آپ کو کال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھ سے پنجابی تھا تو ایسا پنجابی کا گرو ہے نہیں. اس کی اپنی کتنی شادیاں ہیں؟ 4 شادی انہوں نے کی ہیں. 4 شادیاں وہ خود بتاتے ہیں. اچھا ہاں بچے بھی تقریباً ان کے 17-18 بچے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا ہاں 4 شادیاں کی. تو یہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہے نا لگڑ نہیں ہے، کیا نام ہے، لوہا پاڑ جو ہے نا، وہ اپنا اور جو ہی میں نے درس کر کے اس کو زمین پہ پھینکا نا، تھوڑا ٹھک سے جناب اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا. پاور سے آپ نے نیچے گرایا. السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام تر پوری دنیا میں مقیم مسلمانوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی عید اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے شیر افضل خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عید کا دن ہے. کس طریقے سے مروت صاحب اب کی بار عید منا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. مروت صاحب عید کے دن اب دیکھتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیشینز ہوتے ہیں، وہ بڑے سج دھج کے میک اپ آرٹسٹ سے تیار ہوتے ہیں. آپ عید والے دن آج کہاں سے تیار ہوئے اتنے؟ اچھا میں تو زندگی میں کبھی آرٹسٹ سے تیار نہیں ہوا ہوں. اچھا زندگی میں کبھی نہیں. آج بڑے اٹریکٹیو آپ نے. بس نہا لیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں، بس یہی تیاری ہوتی ہے. اور آپ کو بھی عید مبارک ہو، آپ کے دیکھنے والوں کو بھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب عید پر آپ یہ جو ڈریسنگ کپڑے لوگ لیتے ہیں تو کہاں سے برانڈڈ لیتے ہیں، لوکل لیتے ہیں، کہاں سے شاپنگ وغیرہ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں ویسے شاپہولک ہوں. اچھا یعنی کہ مالوں میں جانا اچھا لگتا ہے، شاپنگ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن میں برانڈوں کا شیدہ ہی نہیں ہوں. میں جن والدین نے میری تربیت کی ہے عاجزی اور سادگی اور اپنے ہی چادر کے مطابق پاؤں پہ لانا سکھایا ہے. تو میں نے ہمیشہ جو ہیں جو چیز پسند آ گئی نا وہی میرے لیے برانڈ ہے، چاہے وہ برانڈڈ ہو چاہے وہ ان برانڈڈ ہو. اب ایک دکان پہ میں گیا، وہاں ابھی اسلام آباد میں وہاں سردیوں میں جرسیاں اور سویٹر اور یہ ہوڈیز بڑے پیارے تھے، تو میں نے 3-4 ان سے خریدے، اور وہ سب کی ادائیگی میں نے کی. ایوریج 4 یا 5 ہزار کی ایک پڑی، تو 20 ہزار میں نے ان کو دیے. اور اس کے بعد میں نے پہننے شروع کیے، تو جو بھی دیکھتا تھا تو واہ واہ کیے بغیر نہ رہتا تھا. تو ایک حضرت نے کہا کہ جی یہ تو فلاں برانڈ ہے اور یہ تو 2.5 لاکھ روپے کی ہے. میں بھی خاموش ہو گیا کہ میں نے کہا چلے اگر 2.5 لاکھ کے سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے دو. اچھا اسی کو لوگ برانڈ سمجھ رہے تھے. اچھا مروت صاحب عیدی کتنی دی ہے اب کی بار عید میں بچوں کو؟ میں عید کے دن جب حلقے میں ہوتا ہوں غربا مساکین حلقے کے لوگوں کو عیدی دیتا ہوں 10-15 لاکھ روپے عید کے دنوں میں. اور خاندان میں بھی 2-3-4 لاکھ تک تو تقسیم ہو جاتا ہے.
ویسے بچوں کو جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو کتنی دیتے ہیں؟ یہی سب کو ملا کے نا، خاندان بہت بڑا ہے تو 3-4 لاکھ تو نکل جاتے عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی میں آپ کی کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں؟ ہیں، بہت سارے ہیں۔ ٹاپ لسٹ میں ٹاپ پہ کون ہے اگر آپ نام بتانا پسند کریں، یا ٹاپ 3 پہ بتا دیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر ٹاپ 3 ہوں گے تو مجھے علی امین خان، اچھا میرے دوست ہیں، مجھے بہت قریب ہیں اور میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں ان پہ۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے، میں شاید زیادتی ہوگی میں ذکر نہ کروں، علی محمد خان ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور شہریار افریدی ہے، شاندانہ گلزار ہیں، اور پھر اسد قیصر صاحب ہیں۔ یہ 5 لوگ آپ کے موسٹ فیوریٹ ہیں عمران خان کے نہیں، بعد؟ عمیر نیازی ہے میرے فیورٹ ہے، اس کے علاوہ جمال حسن خان ہے، ان کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں۔ کے پی کے چند ممبران اسمبلی ہیں، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ نسیم علی شاہ صاحب ہے، ہمارے ایم این اے ہیں۔ بہرحال میرے تعلقات جو ہیں الیکٹڈ ایم این ایس کے ساتھ بڑے خوشگوار ہیں۔ مروت صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، زندگی میں پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے ان پریسیڈنٹڈ چیزیں پاکستان کی ہسٹری میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو مروت صاحب مستقبل میں وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، موقع ملتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے، تو پاکستان کے بطور وزیر اعظم 3 کام کون سے کریں گے سب سے پہلے؟ جیسے ہی آپ حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم کا، تو سب سے پہلے 3 کام کون سے جو آپ کے مائنڈ میں آپ کی وش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے یا اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں؟ ٹاپ 3 کام۔ سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ پاکستان میں جو طاقت کے محور ہیں، جو ادارے ہیں، افراد ہیں، وہ طاقت کے محوروں کو میں اس طرح بناؤں گا کہ کوئی ایک شخص یا ایک ذات یا ہستی جو ہے وہ طاقت کا محور نہیں ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ شاید 1 سے 1.5 ماہ میں مجھے جو ہیں جتنے لوگوں نے پاکستان کا حق کھایا ہے ان سے اگلوانا ہوگا، ان سے نکلوانا ہوگا۔ اور اس کے 1.5 ماہ میں کیسے پاسبل ہوگا؟ آسان سا ہے، کریک ڈاؤن ہوگا 2-3 دن کے اندر، اور سب کے کاغذات، جنہوں نے بینکوں کے پیسے کھائے ہیں، جنہوں نے جو ہے ٹیکس چوری کیے ہیں، جو ارب پتی سے کرب پتی بن گئے۔ مروت صاحب پھر تو سارے سیاستدان اندر چلے جائیں گے؟ چاہے میں خود ہی کیوں نہ اندر چلا جاؤں، عمل ہوگا۔ اچھا، عمل ہوگا اس پہ، سارے کے سارے پھر اندر چلے جائیں؟ بے شک نہ کہ صرف اندر جائیں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو ہے میں چاہوں گا کہ اندر ایسے جائیں کہ وہ خود ہی اپنوں کو بلائیں کہ جلدی بھرو، چاہے وہ سویلین ہو، فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے میرے بس میں ہوا۔ لیکن پاکستان کی $1 بلین نکل سکتے ہیں، کسائی بننا ہوگا۔ تیسرا کام جتنے، مطلب یہ میرا پہلا کام ہوگا، جتنے مسنگ پرسنز ہیں سب کو رہا کرنا۔ مسنگ پرسن جو بلیک ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، اور جو بے گناہ ہیں یا گرے ہیں ان سب کو جو ہیں ان کی تحقیق کرنا، اور اس کو نہ کہ صرف برآمد کرانا بلکہ مستقل بنیادوں پہ اس کا خاتمہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں، اب ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں۔ مروت صاحب، اگر آپ کے سامنے 3 تصاویر ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ 3 میں سے ایک تصویر آپ نے گھر میں لگانی ہے، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز یا مولانا، ان 3 کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک آپ نے چوز کر کے لگانی اپنے گھر کی دیوار پر، کس کی لگائیں گے؟ ہاں، ان تینوں آپشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویر لگاؤں گا۔ ان 2 سیلیبریٹیز میں اگر کسی سے دوستی کرنی پڑ جائے، کس سے کریں گے، زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب؟ دیکھیں، یاری اور دوستی کے لیے تو زرداری صاحب مشہور ہے۔ اچھا، دوستی کریں گے؟ ہاں، تو نہیں، دوستی اگر آپشن یہ ہو تو پھر زرداری صاحب دوستی کے لیے آپشن کے طور پر آپ سے پوچھیں۔ ہونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس کا پنجابی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا، سوچ رہے ہیں مروت صاحب، لگتا ہے پنجابی کمزور ہے۔ نہیں، پنجابی تو ایسا پنجابی دا گرو ہے۔ اچھا، ہاں، یہ جڑا تو کہے نا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، این دا پنجابی ترجمہ این تھی سی کہ ایمانداری، اب ایمانداری تو ایمانداری ہی حق دے نا، تو
آپ بتانا نہیں ہے کسی نے یہاں پہ مروت صاحب کا امتحان لے رہے ہیں پنجابی کا. پنجابی مطلب ہے پنجابی میں تھوڑا ہی فرق ہے نا اردو اور پنجابی میں, کھا لیں مروت صاحب یہ. تھوڑا ہی فرق ہے نا. ہاں تھوڑا. پنجابی جب بولنی ہو تو اردو بولتے ہوئے اپنی زبان تھوڑی ٹیڑھی کر دو تو پنجابی نکل آتی ہے. ہاں یہ امتحان آج آپ نے پاس کرنا ہے مروت صاحب, عید کا دن ہے. ہاں جلیبی اور میٹھا یہ پڑا ہوا ہے آپ کو, یہ چیک کر لیں تاکہ پھر آپ کی میموری تیز ہو جائے گی. کھا لیں کچھ تھوڑا سا, سوچ لیں آرام سے کوئی. یار دیکھو نا اب اس عمر میں کیوں ہمیں امتحانوں میں ڈالتے ہو. اچھا چلے تھوڑی سی میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چنگی ہے اس کا. چنگی کا تو مجھے پتہ ہے نا. چنگی کا کیا مطلب, میں چنگی تو مجھے پتہ ہے, میں یہ پالیسی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا اگدے ہیں. اچھا پالیسی نو کیا اگدے ہیں یہ تو آپ نے بتانا ہے نا مروت صاحب. پالیسی تو میرے خیال میں لے سکتے ہیں آپ ایسے. تو چلو یہ پالیسی کا پنجابی میں بتاؤ. نہیں یہ ابھی آپ اس طرح کریں نا, آپ کال ملائیں, یہ آپ نے لائف لائن لینی ہے. ابھی کسی پنجابی فرینڈ کو کال آپ نے لائیو ملانی ہے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. چلیں لائیو ویورز ہی آپ کے سامنے کال ملائیں گے. مروت صاحب اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پنجابی فرینڈ ہیں ان کو کیا. میں ایک منٹ, ابھی جس اینکر خاتون نے مجھ سے انٹرویو لیا عائشہ شبیر, اچھا اس کو ہی فون کر لیتا ہوں, لاہور سے ہے نا. خاتون صافی ان کو کال کریں گے جی. یہ پنجابی ہیں؟ ہاں ہاں اچھا اچھا میرا خیال ہے پنجابی ہیں کیونکہ لاہور میں رہتی ہے. لگا لیں تاکہ اس نے تو ڈکلائن کر دیا. چلیں ابھی ہو سکتا سیکنڈ آپشن لے لیں کسی. اچھا میں اب لائف لائن کے لیے یہ اب لائف کال ملا رہے ہیں اپنے فرینڈ کو, ان سے پوچھیں. چلیں یہ آنیسٹی دا بیسٹ پالیسی کے پنجابی میں ترجمہ مروت صاحب لائف لائن لے رہے ہیں. اچھا تو ملائیں مروت صاحب آرام سے ملا لیں. یہ ٹھیک ہے, یہ رانا مبشر کا پروڈیوسر ہے, اس کی کالیں آئی تھی. ہاں بیل جاری ہے اس وقت ویورز. ہاں یہ بھی اب نہیں اٹھا رہا ہے. عباسی صاحب کو کر لیں. کس کو؟ کاشف عباسی صاحب کو کر لیں, حامد میر صاحب کو کر لیں. کسی حامد میر صاحب کا تو نمبر ہی میرے پاس نہیں ہے. شاہزیب خانزادہ صاحب کو یار دیکھو نا, دیکھو نا ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی کا دن ہے مروت صاحب, کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا, کر لیں. وہ کہیں گے کہ عید مبارکی کے لیے تو نہیں کیا, یہ پنجابی سیکھنے کے لیے کر دیا. ہاں کاشف ضمیر کو کر لیں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. یار بات سنو, اس نے 2-3 دفعہ فون کیا تھا, میں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا, پھر وہ گلے شروع ہو جائیں گے. اچھا نہیں ان کو بتانا ہے کہ بھئی یار میں اب کس کو, یہ نسیم زیرہ صاحبہ کا جو پروڈیوسر ہے اس کو کر لیتا ہوں. پروڈیوسر کو نہ کریں نا, اب میرے جاننے پہچان والے یہی پروڈیوسر ہے. اچھا یا کسی پولیٹیشین کو ملا لیں مروت صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب کو ملا لیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کا تو اس نے ہمارے تعلقات کا دڑن تک کر دیا. یہ میرے خیال میں فکس تو نہیں نہ وہ جو یہ ابھی اس نے کیا, رانا مبشر صاحب کے پروڈیوسر نے فون کیا ہے تو اس سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کے پی کے کا نہ ہو, پھر میں پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی ہاں وعلیکم السلام میم, ایک گزارش ہے آپ سے, میں ایک لائیو پروگرام سے آپ کو کال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ مجھ سے پنجابی میں یہ کہا گیا کہ اس کا ترجمہ پنجابی میں کرے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو یہ پالیسی کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ Sir, I have no idea. I have absolutely no idea. چلے جی, وہ ایک ہی لائف لائن ملی تھی, وہ بھی دڑن تختہ ہو گئی. تھینک یو سو مچ میم, بہت شکریہ. چلیں مروت صاحب عید کا دن ہے, عید کی خوشی میں آپ کو دوسری لائف لائن لے لو اگر آپ لینا چاہ رہے, ورنہ بھی امتحان میں فیل ہو جائیں گے مروت صاحب. یار میری بات سنو, کچھ آگے بڑھو نا, یہ اب آگے چلو, کوئی اور ریپڈ فائر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ جہانگیر آپ میرے فیورٹ ہے. اچھا صحافت میں ان کے سامعین سن لو, اتنا پیارا شریف جینٹل مین اپ رائٹ, کبھی کسی کی جگنسائی نہیں کرتا ہے, اپنے کام سے کام رکھنے والا, انتہائی اسٹریٹ فارورڈ, خدا کی قسم دل لبریز ہیں ان کے لیے احترام سے, اور ہمیشہ اس سے میں نے پیار کیا ہے, بھائی کی طرح جانا ہے. اور میں ہمیشہ یہ جب رات کے آخری پیر بھی مجھے کہیں گے نا کہ مجھے انٹرویو دو یا میرا کوئی کام ہے, تو میں اس کے لیے حاضر ہوں گا. ایک یہ اور عباسی صاحب, بلال عباسی, وہی بلال عباسی جس نے جو موجود ہے اس فکرے کے بڑھ گیا کہ موجود ہے. بالکل. اچھا اس کی بھی بڑی اچھی سٹوری ہے جو بلال عباسی صاحب, اور میں اس ٹائم آپ کے ساتھ جب موجود تھی, بڑی سٹوری کسی ٹائم سنائیں گے ویورز کو. 2 شخصیات ہیں مذہبی, مولانا طارق جمیل اور انجینئر علی مرزا.
کون سی آپ کی ان دونوں میں سے فیوریٹ ہے یا ان سے دوستی کرنا چاہیں گے؟ ایک آپ نے چوز کرنا ہے. یار مشکل سوال ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا ایک مقام ہے. میرا خیال ہے کہ میں مرزا صاحب کو چنوں گا، کیونکہ اس میں ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے موقف پہ بھی ڈٹتا ہے اور لوگوں پہ سٹینڈ بھی لیتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب، ہر طرف ان کے چٹکلے ہیں شادی کے حوالے سے. 4 شادیوں کو بڑا زیادہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑا پروموٹ بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. ان 4 شادیوں کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں، اس پر آج عید کے دن کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان کے اس بیانات سے؟ ٹھیک ہے 4 شادیوں کے حوالے سے نہیں، اس کی اپنی کتنی شادیاں ہیں؟ 4 شادی انہوں نے کی ہیں. 4 شادیاں وہ خود بتاتے ہیں. اچھا. ہاں، بچے بھی تقریباً ان کے 17-18 بچے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا. ہاں 4 شادیاں کی. تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب صلاحیت کے استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو آپ خود ان سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، 17-18 بچے اور 4 شادیاں نہیں. وہ جو ہے نا لگڑ نہیں، کیا نام ہے، لوہا پاڑ جو ہے نا، وہ اپنا حکیم شہزاد شجاع آباد کے پاس میں گزر رہا تھا. یہ گن کرے میرا ایک دفعہ تو دل میں آیا کہ شجاع آباد لوہا پاڑ کو دیکھ ہی لوں. کیا ماشاءاللہ اس نے دکان سجائی ہوتی ہے. ہر وقت اس کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ آتی ہے. اس کا معجون ہے کہ کیا ہے. اچھا. تو لگتا یہ ہے کہ مفتی مسعود صاحب جو ہے نا، بہرحال میں اس کو سنتا رہتا ہوں، اچھے عالم دین ہیں، لیکن ان کی جو آراء ہے نا شادیوں کے حوالے سے، اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. ہاں، یہ دیکھیں بلا وجہ خام خامے کی جی سنت ہے تو یہ پورے کرنے. سنت ایسی تو نہیں تھی کہ جی آپ انصاف کا پہلو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انصاف کرنا، اگر انصاف کر سکتے تو آپ کو کرنی چاہیے. اچھا، تو یہ بتائیں مجھے، تو ابھی تک میرے اپنے گھر کے تجربے ہیں. میرے چچا نے 5 شادیاں کی، میرے والد صاحب نے 2 کی تھی. میری والدہ جب فوت ہوئی تو خود ہم نے ان کی دوسری شادی کی. میرے دوسرے چچا نے 2 شادیاں کی. میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا ہے جس نے آخری آنے والی بیوی کے اوپر سابقہ بیویوں کو ترجیح دی ہو. وہ اس طرح پھینکے جاتے ہیں جیسے برتن جو ہے نا وہ استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ انصاف کس طرح ہوگا؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. آخر میں مروت صاحب، کوئی واقعہ ہم بچپن میں دیکھتے ہیں، آخری سوال ہے، شارٹ ٹائم ہے آپ کے پاس. ہم بچپن میں دیکھتے ہیں اسکول میں، کالجز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بڑے، کیونکہ آپ غصے والے بھی ہیں اور آپ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بولڈ بھی ہیں. تو اب کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کسی دوست کے ساتھ یا کسی آگے پیچھے کلیگ کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہو اور بہت مارا ہو اس کو، کوئی زندگی کا کوئی واقعہ عید والے دن پیش آپ شیئر کرنا چاہیں؟ وہ زندگی تو ہماری مار داڑ ڈس ڈس سے لبریز ہے. اچھا، یہ مرداڑ کی بات ڈس ڈس والی نہیں نا، ایک دوسرے کو نیچے گرا دیا اور وہ والی کوئی شیئر کرے نا، کوئی چٹکلے وہ جو بچپن میں جس طرح نارمل لڑائی ہم لڑکے کرتے ہیں، وہ والی، وہ گلی محلے والی. میرا ماموں زاد ہے. میرے ماموں مجھے بڑے عزیز رہے ہیں. 2 ماموں تھے، ایک سگا ماموں تھا اور ایک، لیکن دونوں مجھے عزیز تھے. وہ بڑا ماموں پہلے فوت ہو گیا تھا. دوسرا جو ماموں تھا وہ میرے ماموں بھی تھے اور میرے پوپا بھی تھے. 2 رشتے تھے. تو ان کا ایک بیٹا ہے، خورشید نام ہے. اور خورشید میرا پوپی زاد بھی ہے اور میرا ماموں زاد بھی ہیں. اور میری ایک ہی جو بہن ہیں جو UK میں ہیں، وہ اس کی بائی سے بیائی گئی ہیں اور اس کی بہن میرے بائی سے بیائی گئی. تو یہ عرصہ ٹائٹ. خورشید ہم دونوں مطلب ہیں کہ ایک ایج کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اور میری طرح ہی قد و قامت تھا اور بڑا مجھ سے تھوڑا سا یہ ہیوی بھی تھا جوانی میں. تو ایک دن جو ہے ہم لڑ پڑے. اچھا. تو جب لڑ پڑے نا تو جو ہی میں نے اس کو ہاتھ مارا نا. آپ نے اٹیک کیا پہلے؟ پتہ نہیں، اب تو یاد نہیں ہے، لیکن لڑائی ہماری ہوئی اور جو ہی میں نے درس کر کے اس کو زمین پہ پھینکا نا، تھوڑا ٹھک سے جناب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ مجھے یاد ہے. اتنی پاور سے آپ نے نیچے گرایا؟ اس کا ٹوٹ گیا تھا. ہاں، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میں ابھی بھی اس کو تانے دیتا ہوں. خورشید ابھی چیف کمشنر ہے. گریڈ 21 کا، میرے خیال میں 21 کا، گریڈ 21 کا افسر ہے. اچھا، ہاتھ توڑ دیا تو وہ بیچارہ تو پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے ہوں گے. خورشید بعد میں اس نے پلستر ڈالے رکھا کئی مہینوں. پھر گھر والوں نے کچھ نہیں کہا؟ آپ کی پٹائی ہوئی؟ یہ ہم نے لڑائیاں ہاسٹل میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں کوئی دن نہیں ہوتا تھا جو ہم نے کوئی شر نہ کیا ہو. ٹھیک ہے.
بہت بہت شکریہ مروت صاحب ہمارے so ساتھ much. موجود مہربانی، تھے شکریہ. عید کے دن، اور ہم نے ان سے چٹکلے، گوسپس سب کچھ پوچھا ہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.